آج کل بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو زبان کی حفاظت کا اہتمام ہو. زبان کی حفاظت کا اہتمام بہت کم ہی لوگ اکا دکا ہوتے ہیں. ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم سے سنا، ایک بزرگ نے فرمایا حضرت مولانا ہدایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ کے بارے میں کہ اگر میں یہ قسم کھا لوں کہ انہوں نے زندگی بھر کسی کی غیبت نہیں کی تو میں حانس نہیں ہوں گا. زندگی بھر کسی کی غیبت ہی نہیں کی. حضرت مولانا ہدایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت والا رحمۃ اللہ سے بیعت ہو گئے تھے تو جہنم میں پھینکوا دے گی اوندے منہ یہ زبان. ایسی خطرناک چیز ہے. اس زبان کے گناہوں میں ہم بہت زیادہ مبتلا ہیں. کسی کی غیبت کر دی، کسی شخص کی ایسی بات کا ذکر کرنا جو اس کے سامنے کی جائے تو اس کو بری لگے، یہ غیبت ہے. 4-5 دن توبہ کرتے ہیں پھر شروع ہو جاتے ہیں، پھر جناب بیٹھے پھر شروع ہو گئے. تو غیبت سے بچنا ہے. الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بھی اشد ہے غیبت. تو لوگوں کے چکروں میں ہم کیوں پڑے ہیں؟ اپنی فکر میں لگیں. حضرت ڈاکٹر عبداللہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما دیتے ہیں کینسر کا سبب ایک غیبت دیا، چونکہ یہ ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. کلام پاک میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم پسند کرتے ہو اس کو، اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کو؟ تم اس کو ناپسند کرتے ہو. تو یہ مردار بھائی کے گوشت کھانے کی طرح ہے غیبت. تو جیسے سڑا ہوا گوشت کھانے سے کینسر ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، ایسے غیبت سے بھی کینسر ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو غیبتوں سے بچیں، بہتان بازی سے بچیں. ہماری وجہ سے کسی کی عزت پر داغ نہ لگے. ہمارے شیخ دامت برکاتہم فرماتے ہیں اس کا اہتمام رکھو کہ ہماری وجہ سے کسی کی عزت کو نقصان نہ پہنچے، کسی کی عزت پر دھبا نہ لگے، کسی کے دامن پہ دھبا نہ لگے، کسی کی عزت کو ہماری وجہ سے نقصان نہ پہنچے. یہ دھیان رکھنا یہ بہت بڑا عمل ہے. یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن عبد الناس، اے ابو ہریرہ گناہوں سے بچو، سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے. سب سے بڑا عابد بننے کا گر یہی تقوی ہے. یہ زبان کو اپنی ہم قابو میں رکھیں. یہ کافر بنا دیتی ہے آدمی کو. کتنے رشتے ختم ہو جاتے ہیں وہ زبان. اور انسان دائرہ اسلام سے نکل کے دائرہ کفر میں پہنچ جاتا ہے اس زبان کی وجہ سے. کفر بک دیا، کافر ہو گیا. موت آ گئی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گیا. اس کو ہم لوگ قابو میں رکھیں. اول فول بکنے کی جو بیماری ہے، بس باتیں کرتے ہی رہنا ہے، تو یہ پھر مضر ہے. ایسی بات نکالیں زبان سے جس سے اللہ کے تعلق بڑھے. تعلق مع اللہ گھٹے نہیں، تعلق مع اللہ بڑھے. اللہ کے بندے اللہ سے جڑے ہیں. آپس میں لڑائی جھگڑے فسادات نہ ہو ہماری وجہ سے، بلکہ آپس میں مسلمانوں میں اتفاق ہو. اختلاف فضول برا اختلاف وہ نہ ہو. جھوٹ سے بچنا ہے. جھوٹ کی بیماری ہوتی کتنوں میں، اور غیبت کی بیماری زبان سے آدمی غصے کے تقاضوں پر عمل میں مبتلا ہو جاتا ہے. شکووں میں مبتلا ہو جاتا ہے آدمی. خدا سے شکوہ، خدا سے کی شکایتیں، اعتراضات، علماء حق پر اعتراضات. کسی حکم شریعت پر کوئی بات کہہ دی، ایسی اعتراض کر دیا، ایمان کے لالے پڑ گئے. تو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے. اور علماء کا آپس میں اختلاف ہو تو عوام کا کام ہے اپنی زبان سے، اپنے دل سے، اپنے قلم سے سکوت اختیار کریں. یہ ادب ہے عوام کی. خاموشی اختیار کریں، قلم سے بھی، زبان سے بھی اور دل سے بھی سکوت اختیار کریں.